من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں اور اگلی آیات مبارکہ میں کافروں کی ایک انتہائی گھٹیا حرکت اور ذلیل حرکت کا ذکر کیا۔ ہوا یہ کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ زور زور سے تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ قرآن کریم کو سن لے اور اس کے عمل کی طرف آ جائے اور کو کلمہ پڑھ لے، مسلمان بن جائے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ان کا بڑا محبوب مشغلہ تھا، اور آگے انہوں نے خود کہا لعلکم تغلبون، تاکہ دین غالب نہ آئے، تم ہی غالب رہو۔ یہ اس وقت کے مکے کے کافروں کی کوشش تھی کہ قرآن جب پڑھا جائے تو شور ڈالو، قرآن کوئی سنے نہ، قرآن کی آواز کو دباؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ قرآن غالب آ گیا تم پر تو پھر تم تو کسی کام کے نہ رہے، اس لیے تم شور ڈالو تاکہ تم غالب رہو۔ اگر آج آپ غور کریں تو جتنے بھی لوگ قرآن کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں جی، کئی جان بوجھ کر تو کئی بھولی بھیڑیں بنی ہوئی ہیں، یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں رب تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو قرآن کے دین کے غلبے کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ یہی ہے نا، واضح لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ میں کہ مکے کے کافروں نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے والغوا فیہ، بس شور ڈال دو، تم تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، شور ڈال دو تم، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو، دین غالب نہ آئے، قرآن غالب نہ آئے۔ بتائیں بھی اگر یہ حرکت کافر کرے تو وہ کافر ہو کہ قرآن کے غلبے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے راہ میں روڑے اٹکائے کہ دین غالب نہ آ جائے، قرآن غالب نہ آ جائے، وہ تو کافر ٹھہرے۔ جو بندہ کلمہ پڑھ کے عاشق رسول ہی کہے خود کو اور پھر وہ قرآن کے غلبے کی تحریک کو دبائے، ایک تو اس تحریک کا حصہ نہ بنے اور ان کا ساتھ نہ دے، اور دوسرا یہ ہے کہ اوپر سے بدماشی یہ کہ اس تحریک کو کچلے، اس کا کیا بنے گا بتائیں؟ وہ خود بھی کہے گا الحمدللہ میں بھی عاشق رسول ہوں۔ کس بات کا عاشق رسول ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تلاوت کرتے، جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بڑا زور سے مسئلہ تھا کہ ابو بکر صدیق قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے مدینے سے نکال رہے تھے صرف اسی بات پر کہ ابو بکر قرآن پڑھتے ہیں، ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا انہوں نے مدینے سے نکال رہے ہیں، ایک بندہ کافر تھا لیکن وہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا دوست، وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا ابو بکر آپ تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں اور بیواؤں کے آپ سہارا ہیں، آپ تو اتنی خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، آپ کو یہاں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے اس طرح؟ جی اس بندے نے بیچ میں پڑھ کر اس نے کہا بھی چلو ابو بکر صدیق جی آج کے بعد گھر میں تلاوت کیا کریں گے، ٹھیک ہے، باہر تلاوت نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ ایسی تلاوت کرتے تھے، جی بتائیں یار، ابو بکر وہ اور قرآن پڑھے اور سیکھے بھی امام الانبیاء سے، شاگرد بھی بلا واسطہ امام الانبیاء کو، تو کیسا قرآن پڑھتا ہوگا ابو بکر؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا ٹھیک ہے آج کے بعد میں اپنے گھر قرآن پڑھا کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق جب گھر میں قرآن پڑھتے لوگ جو ہے نا اپنے کان لگا کے سنا کرتے تھے، رات کو چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے حضرت ابو بکر صدیق سے۔ میں نے کہا ہمارے مولوی بیچارے 8 قسم کے کھانے رکھ کے سامنے ختم پہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ تو بتائیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جسے قرآن پڑھنے پہ گھر سے نکالا جا رہا ہو، اپنے وطن سے نکالا جا رہا، اور ابو بکر صدیق بھی تیار ہو گیا ہو میں قرآن پڑھنا میں نہیں چھوڑ سکتا چاہے وطن چھوڑنا پڑے، ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس میں بہت بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو راہ حق، جو غلبہ دین کی راہ ہے اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج نعوذ باللہ من ذالک، دیکھیں یہ پچھلے سال بھی شاید میں نے آپ کو بات سنائی تھی، گجرات شہر ہے نا گجرات، وہاں پہ انہوں نے سینمے والوں نے فلم چلائی، بالکل فلاپ ہوا کام ان کا، کچھ ہی لوگ آئے 2-4 لوگ دیکھنے کے لیے، اب وہ سارے پریشان ہوئے، پوری کمیٹی ان کا عملہ بیٹھ گیا، انہوں نے کہا کیا کیا جائے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ فلم کی طرف لگایا جائے، لوگ فلم دیکھنے نہیں آیا، ہماری تو فلم ہی ساری فلاپ ہو گئی ہے، سینما تو ہمارا جاتا ہے ہمارے ہاتھ سے، کاروبار ہمارا جاتا ہے ہمارے ہاتھ سے،
تو ایک رات کی میٹنگ سے انہوں نے جب اگلی فلم چلائی نا جی، تو اگلی فلم میں کہتے ہیں جی ہاؤس فل ہو گئے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نے کہا یار کاش کہ کبھی ہم نے بھی بیٹھ کے سوچا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کو دین کی طرف کیسے لایا جائے۔ بتائیں جی اس طرح کی میٹنگیں کتنی ہوتی ہیں ہمارے ہاں؟ شیطان کیسا پاورفل ہو چکا ہے، شیطان نے اپنے ہتھ کنڈے کیسے اپنا رکھے ہیں لوگوں کو اپنے شیطانی راہ کی طرف لگانے کے لیے، کفر کی طرف لگانے کے لیے، بے دینی کی طرف لگانے کے لیے۔ ہمارے کتنی ایسی میٹنگیں ہوتی ہیں بتائیں؟ تو مسجد کی کمیٹیاں بیٹھتی ہوں یار ہمارے نمازی کم ہے تو لوگوں کو کیسے بڑھایا جائے، لوگ ہمارے باپ میں مشورہ کرتے ہوں، گھر میں باپ جا کے بیٹے کے سامنے روتا ہو بیٹا کیسے کیا جائے کہ ہمارے محلے کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کہ بیٹا خود نماز نہیں پڑھتا بیوی کو جا کے کہتا ہو ہاں بھی آپ بتاؤ بیٹا نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کی طرف کیسے لگایا جائے۔ بیٹا جو ہے اس کو دین کا نام سنتے اس کو بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر کیسے دین کی محبت پیدا کی جائے، بچوں کے دلوں کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کیسے ڈالی جائے۔ کبھی مشورہ نہیں ہوا، کبھی ہوئی ہے میٹنگ؟ کبھی نہیں ہوئی۔ وہ ہماری سستی کا اندازہ لگا لیں آپ ہم کتنے سست ہیں۔ وہ یہ حقیقت والی بات ہے، جتنے بھی لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں نا وہ سارے کے سارے قرآن کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اب بتائیں جو بندہ ساری رات بیٹھ کے فلم دیکھے گا صبح نماز پڑھے گا، گناہ کر کے آ گیا کفر دیکھے گا، ہندوؤں کی جناب مورتیوں پہ دودھ چڑھتا ہوا دیکھے گا، شرک کیا ہے نا، اسے دیکھ رہا ہے، اس نظری سین کو پسند کر رہا ہے وہ۔ ابھی اور کفر شرک کیا بلا ہوتی ہے؟ کفر کو دیکھتے رہنا اسے پسند کرنا یہ کیا بلا ہے بلا بتائیں؟ ہمیں بھی تو سمجھائے نا یہ لوگ۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے مسلمانوں کے بچے جو ہیں ان کے اندر باتیں کافروں والی آتی جا رہی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں انعام اللہ صاحب وہ بتا رہے تھے اچھا بل لاہور کا بندہ مر گیا جی، ایک مسلمان کہلاتا تھا، وہ جنازہ اس کے لے کے جا رہے ہیں تو بچہ ساتھ چل پڑا، چھوٹا سا تھا 7-8 سال کا تھا، وہ بھی ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے کہا بیٹا دور جانا ہے آپ واپس جاؤ، کہنے لگا نہیں میں نے دیکھنا ہے کہ ابو کو جلاتے کیسے ہیں، ڈیڈی کو جلاتے کیسے ہیں وہ میں نے دیکھنا ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں، وہیں سے تعلیم پا رہی ہے ہماری اولاد، وہیں سے سیکھ رہے ہیں ہمارے بچے۔ ہاں جی ہندو پلید ہے، ہندو مشرک ہے، میں نے کہا جو آپ دیکھ رہے ہو وہ کیا ہے؟ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ سارے کا سارا آپ ان کو دیکھ لیں، وہ ہندوانی عورتوں جو مشرکہ عورتیں ہیں جن کے بارے میں رب قرآن میں فرمایا ہے وہ پلید ہیں، یہ ان کے عاشق ہیں، انہیں ان کے ہیئر سٹائل پسند ہے جناب، میرے فلانے کمینے جیسے میرا سی ہے نا وہ اس جیسے بال بنا دیں، کسی کی پیالہ کٹ ہے کسی کی فوجی کٹ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گدھے کی حجامت بنائی ہوئی ہو، ہے یا نہیں ایسا؟ آخر ایسا کیوں ہوا یار؟ ہمارے لیے ہماری تہذیب جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہی، اور رسول اللہ علیہ السلام نے جو تہذیب دی ہمیں ساری کائنات کی تہذیبوں سے اعلیٰ تہذیب تسنن ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں آقا علیہ السلام کے غلام ہے جی، ایران تشریف لے گئے، وہاں ان کے اور بھی ساتھی تھے، ایران جب پہنچے نا تو وہاں انہوں نے کھانا دیا، پارسی لوگ تھے انہوں نے کھانا دیا، وہ کھانا کھانے لگے تو دعوت حق کے لیے گئے تھے، وہاں کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ نیچے گر گیا تو وہ انہوں نے اٹھایا صاف کیا اور کھا گئے۔ ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا خادم وہ کہنے لگے حضور یہ لوگ اس سے اچھا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں بڑا بھوکا بندہ ہے نیچے سے اٹھا کے کھا گیا ہے، آپ نے ایسا نہیں کرنا تھا۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ میں آتروں کو سنت حبیبی لہؤلاء الامکا، میں کیا ان پاگلوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں؟ میں مجھ سے نہیں ہو سکتا ایسا، بتائیں بھائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کون جاتا ہے وہاں مکے والوں کے پاس، انہیں جا کر کہے ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم رب کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں یہاں، ہیں جی۔ اور آقا علیہ السلام کی آواز پر حضرت عثمان غنی نے لبیک کہا، یہ چلے گئے، انہوں نے تہ بند اوپر کر کے باندھا ہوا تھا جہاں حضور باندھتے تھے، یہاں تو کوئی دیکھ رہے تو کسی کو بڑی بڑی باتیں کرے۔ حضرت عثمان غنی اتنا امیر بندہ ہے، آدھی پنڈلی تک آپ نے تہ بند باندھا ہوا ہے۔ وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ جیسے ہمارے علاقے کے کئی پھٹے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ، بڑیرا جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آ جائے تو دھوتی اتنی بڑی پہنتے ہیں کہ ساری گلی میں جھاڑو بھی لگا دیتے ہیں جاتے ہوئے، ہے یہ نہیں، چاہے گوبر لگ جائے بھوسا لگ جائے کچھ بھی لگ جائے لیکن وہ ٹو رہنی چاہیے بس بھائی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ واحد بندہ جب داخل ہوا نا مکے میں جی، آپ کا تہ بند جو ہے وہ آدھی پنڈلیوں سے بھی اوپر تھا۔ لوگوں نے دیکھ کے کہا عثمان یہ کیا کیا ہوا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے پتہ کیا جواب دیا؟ میرے حبیب یوں ہی پہنتے ہیں، بس میرے حبیب یوں ہی پہنتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضور کے صحابی آقا علیہ السلام کے پاس آئے، حضور کے وصال شریف کے بعد انہیں کسی نے دیکھا مونچھیں اتنی بڑی ہو گئی تھی، پیچھے باندھتے تھے، مونچھیں یہاں باندھتے تھے یہ اپنی گدی پر پیچھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا آپ نے اتنی بڑی مونچھیں رکھی ہوں، کاٹ دیں؟ میں نہیں کاٹ سکتا، حضور کے ساتھ میری پہلی اور آخری ملاقات ہوئی تھی، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور
آقا علیہ السلام نے مونچھیں کب تراشتے ہو تم؟ میں نے بتایا آقا علیہ السلام نے میں کہ اب جب تک میری تمہاری ملاقات نہ ہو مونچھیں نہ کاٹنا۔ تو کہتے میں پھر مدینے گیا تھا، حضور تھے نہیں، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، جب ملاقات ہوگی تو پھر ہی کاٹیں گے اب ہیں۔ یار کچھ اپنی بھی بات کا خیال رکھو یار ہیں۔ بچے ہمارے ہیں پسند انہیں ہندوؤں کی تہذیبیں ہیں، بچے ہمارے ہیں پسند انہیں عیسائیوں کی تہذیبیں، کیوں یار آخر وہ تو گندی بدبودار تعفن زدہ تہذیبیں ہیں، وہ تو یہ وہ تہذیبیں جن سے وہ خود تنگ آ چکے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ جن کی تہذیب نے انہیں گندگی کھانے پہ مجبور کر دیا ہے، اس تہذیب یار اس تہذیب کی طرف نہیں آتے ہو جو تہذیب جو ہے آپ کو دنیا کے اندر آب زمزم پینے کو دیتی ہے اور آخرت کے اندر حوض کوثر پلانے کے لیے دعوت دیتی ہے۔ تہذیب اس سے بڑھ کر تہذیب کیا ہو گئی یار؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں راہ حق کے غلبے کے لیے، دین حق کے غلبے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے لوگ جو ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، فرمایا کہ ہم ان کافروں کو جو راہ حق میں غلبہ ڈالیں، راہ غلبہ دین کی راہ جو ہے اس میں رکاوٹ ڈالنے والے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بیان فرمائی، ہم ان کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے برے کاموں کا ہم ضرور بدلہ دیں گے، ان کے برے کاموں کا ہم ضرور بدلہ دیں گے۔ دیکھیں جی جو بندہ قرآن نہ سننے دے، اچھا یہ قرآن کی نہ سننے شور ڈالنے سے مجھے بات یاد آئی، مجھے ایک تو مدینہ شریف سے ایک بندے نے فون کیا، ایک دوست اور ہے اس نے مجھے کہا، وہ یہیں پہنچا ہے، کہنے لگا جی جب آپ درس دیتے کم از کم کتے کو تو چپ کرا لیا کریں، یہ کتا بھونکتا ہے ہمارے ساتھ محلے میں۔ میں نے کہا جی اس کتے کی کیسے منت ترلا کیا جائے؟ تو کتے کے مالکوں کو ہی کہا جا سکتا ہے، آپ مہربانی کریں، رات کو آدھی رات سے بھونکنا شروع ہوا ہے، چپ ہی نہیں ہوا۔ نیچے سے ان کا لڑکا آ کے کہہ رہا تھا بار بار، پتہ نہیں کیا نام لے رہا تھا اس کا، ہیں بس کرو بس کرو، میں کہا انہیں کتوں مننی تیری ہیں، جتنا تو نے اونچا چڑھا دیا کتے کو اب وہ تو نہیں نیچے جاتا جی، بتائیں۔ خدا تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، پتہ نہیں کتوں کے ساتھ اتنی محبت ہے کیوں؟ یہ حضور نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی ہے، میں قیامت قریب انسان کے بچے سے زیادہ کتے کے بچے سے محبت ہوگی، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا کہ جو قرآن کی آواز کو دبانا چاہیں، قرآن کے نظام کو دبانا چاہیں، قرآن کی حکومت کو دبانا چاہیں، قرآن کے نظام کے نفاذ میں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا چاہیں، فرمایا ان کی سزا کیا ہے؟ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے ان برے کاموں کی ساری سزا دیں گے ہم۔ بتائیں بھئی اس آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، میں یہ ہے رب کے دشمن اور ان کی سزا جہنم ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ وہ قرآن کی تلاوت میں شور ڈالے، قرآن پاک کی تلاوت سننے نہ دے کسی کو، قرآن کے احکامات نافذ نہ ہونے دے، قرآن کی حکومت غالب نہ آنے دے، ایسا بندہ جو ہے رب فرماتا ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ، یہ رب کا دشمن ہے۔ یہ کون ہے؟ رب کا دشمن ہے، چاہے اپنے آپ کو عاشق رسول کہے، چاہے وہ جناب میلاد منائے، چاہے 11ویں شریف پکا کے آدھے چاول غریبوں کو کھلائے، آدھے گلی میں بہا دے، پھر بھی وہ رب کا دشمن ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا دوست وہ نہیں ہو سکتا، اور اس کی جزا کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں لہم فیہا دار الخلد، میں یہ ہے وہ گھر جو ہمیشگی کا گھر ہے، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، میں یہ بدلہ ہے ان کا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، ہاں بآیاتنا یجحدون، ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وقال الذین، آپ دیکھیں جی منظر قیامت کا کیا ہونے والا ہے، جب جہنم جائیں گے تو وڈیرے چھوٹے جو ہے نا کارکن اپنے وڈیروں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین یضلانا من الجن والانس، کارکن کہیں گے ہمارے رب ارنا الذین یضلانا من الجن والانس، جنوں میں سے انسانوں میں سے جو ہمارے اس وقت خیر خواہ بنے تھے، وڈیرے اور لیڈر بنے تھے، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، مولا ایک بار ہمیں دکھا دے، ایک بار ہمیں آرنا ہیں، آرنا رویت سے ہمیں دکھا ایک بار وہ ہیں کہاں۔ کیا کرو گے؟ کیا کہیں گے؟ نجعلہما تحت اقدامنا، مولا آج ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رگڑ دیں گے ان کو، ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ورکر کہہ رہے ہیں اپنے لیڈروں کے بارے میں، ہیں؟ آج جو جن کے فین بنے ہوئے نا، ہے بچہ مسلمان کا اور فین کس کا ہے؟ میراثی کا۔ میراثی بڑے خوش سے کہہ رہے ہوتے ہیں میرے جی اتنے لاکھ اتنے کروڑ فین ہیں۔ خدا کے بندے تو نے پھر محمد عربی کی زلفوں کی شان نہیں سنی، ہیں؟ تو نے پھر لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر ہی نہیں جانی،
کیا کہتے ہیں شاعر، کہتے ہیں جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی اکیلی ایڑی جو ہے وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. یار تم نے لیلا مجنوں کے قصے سنے ہیں، تم نے رسول اللہ علیہ السلام کی شان نہیں سنی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی حضور کو دیکھا نا یہاں ہاتھ رکھ کے دیکھا ہے. آپ کے بیٹے پوچھتے ہیں حضور بتائیں تو صحیح حضور کے بارے میں. حضرت حسان کہتے ہیں یہاں میں رکھتا تھا ہاتھ اپنا آنکھ کے اوپر، ایک آنکھ بند کرتا، ایک آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھتا، اس طرح انگلیوں کی یہ درزوں سے میں تھوڑا سا کر کے دیکھتا تھا. لذہاب خوف لذہاب بصری، فرماتے ہیں لخوف ذہاب بصری، کہتے ہیں مجھے ڈر ہوتا تھا کہیں یہ نہ ہو کہ میری بینائی چلی جائے. حضور کا نور اتنا تھا. ملا علی قاری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام جب کہیں کھڑے ہوتے نا، سامنے والا آنے والا بندہ دیواروں میں اپنا منہ دیکھ لیتا تھا. وہ آج پتھروں کی دیواریں آئی ہیں، اس وقت دیواریں بھی گارے مٹی کی ہوتی تھی. بتائیں یار گارے مٹی کی دیوار پہ چمک کیسے پڑتی ہے. فرماتے ہیں کہ جو بندہ آتا نا تو وہ اپنا چہرہ جو ہے نا وہ سامنے دیکھ لیتا تھا. دو حضور کی میں آپ کو بتاتا ہوں حسن یہ ہے یار. کہاں مرے پڑتے ہیں یہ لوگ، کہاں بدبودار جسموں پہ مرتے ہیں. زانی فاسق فاجر شرابی کمینے لوگ ہیں جن کے یار آپ عاشق بنے ہوئے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی ہیں، دو صحابی حضور کے غلام میں بات کرتے کرتے بیٹھے وہیں، رات دیر ہو گئی، بارش بھی آ گئی، کہنے لگے حضور گھر جانا ہے، اندھیرا ہے، کیا کریں. آقا علیہ السلام نے میں کسی کے پاس لکڑی ہے، انہوں نے کہا جی ہے. آقا علیہ السلام نے لکڑی پکڑ کے نا ہاتھ اس طرح پھیر دیا، میں لے جاؤ اسے. جب باہر نکلے نا وہ روشن ہو گئی، وہ بیٹری اور لالٹن بن گئی، روشنی ہے. وہ جاتے جاتے ایک نے کہا میرا گھر ادھر دور ہے، تیرا گھر ادھر دور ہے، اب کیا کریں. اس نے کہا یہ لنگر حضور کا کام ہونے والا نہیں ہے. اور میں نے کہا تو لنگر 11ویں کی بات کرتا ہے، اس لنگر کی بھی بات کر. امام الانبیاء علیہ السلام کے دوسرے غلام نے ایک چھڑی اور اٹھائی، اس کو اس طرح لگایا. میں یار آگ آگ سے جل جاتی ہے، حضور کا نور بڑھنے والا نہیں ہے. حضور نے جو عطا فرمایا اس میں کون سی کمی آنے والی ہے. اس نے لکڑی اس طرح کر کے لگائی نا آپس میں، اس کی بھی روشن ہو گئی، اس کی بھی روشن ہو گئی، وہ اپنے گھر پہنچ گئی، اپنے گھر پہنچ گئی. آقا علیہ السلام کے غلام میں عرض کرتے ہیں حضور غریب بڑا ہوں، کیا کروں. کیا ہوا؟ کہتے کبھی دیا ہوتا تو تیل نہیں ہوتا، تیل ہوتا تو دیا نہیں ہوتا، ہمیں تو یہی پھٹی پڑی رہتی ہے، بڑے پریشان رہتے ہیں. آقا علیہ السلام نے میں ادھر آ گئی، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نا اپنی انگلیوں پہ لگا دی، انگلیاں اس کی اس طرح کر کے لگا دیا. میں جا، وہ کہتے ہیں قسم خدا کی اس کے بعد رات کو اندھیرے میں سوئی بھی گم جاتی تھی نا، میرے گھر والے مجھے لے جاتے، اندر آ ذرا. کہتے میں انگلی اندر لے جاتا، اندھیرے میں روشن ہو جاتی تھی، جو بھی چیز گمی ہوتی تھی مجھے مل جاتی تھی. یار اس ذات پہ عاشق ہونا تھا ہم نے. رب اتنی بڑی عزت والی بات ہے ہمارے لیے کہ رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا یار. اور رب کا جو پسندیدہ ہو، رب جسے سونا کہے، اس سے بڑھ کر سونا کون ہو سکتا ہے. اور رب جس کے بارے میں کہے والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، میں محبوب تیرے رخ والضحیٰ کی قسم ہے. اور پوری کائنات میں کسی کے چہرے کی رب نے قسم اٹھائی نہیں ہے سوائے حبیب کریم علیہ السلام کے. اور زلفوں کی بھی قسم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے. یار بتائیں اس سے بڑھ کر سونا کون ہو سکتا ہے. فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے صحابی نا وہ پورا لشکر گیا کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے. راستے میں انہوں نے کیا کیا، رومیوں نے 30,000 لڑکیاں اتنی سونی لڑکیاں بغیر لباس کے ننگی کھڑی کر دی. اس نے کہا یہ آئیں گے ادھر ہی کھڑے ہو جائیں گے، عرب عورتوں کے شوقین ہوتے ہیں. لیکن قربان جائیں حضور کے صحابی کو پتہ چلا نا کمانڈر کو، انہوں نے پیچھے مڑ کے کہا میں عورتیں کھڑی ہیں خیال کرنا، دیکھنا نہیں کسی نے. جی امیر کا حکم آیا، سب نے آنکھیں نیچے کر دی، سب نے آنکھیں نیچے کر دی. وہاں سے گزرے، جب پہنچے وہاں انہوں نے کہا تمہیں راستے میں کچھ نظر نہیں آیا. حضور کے صحابی نے پتہ کیا جواب دیا، میں حسن ہم نے ایک مدینے میں دیکھا ہے، دوسرا حسن ہم قیامت والے دن رب کے دیکھنے میں انتظار میں ہے. بس ان دو حسنوں نے ہمیں کہیں اور دیکھنے نہیں دیا. بس بتائیں جی، ایک دیکھ چکے ہیں، دوسرے کے انتظار نہیں دیکھنے دیا. تو یار یہ جگہ تھی عشق کی، یہ جگہ تھی غلامی اپنانے کی، بندہ غلام بن جاتا ان کا. یار محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. کہتے میری تو قیمت اتنی ہے کہ حضور کا کوئی نام لے اور مدینے کی گلی ہو مجھے بیچ دیا جائے. بس حضور کے شہر سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے یار، حضور سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے یار. ایسے جناب عاشق ہوئے. پھر جس لڑکے کو دیکھو میں جی فلانی کا عاشق ہوں، میں ہمارا پر ہے، تمہیں شرم نہیں ہے یار. وہ 1500 بندوں کے ساتھ وہ گزر چکی ہے، تمہیں اتنی شرم نہیں ہے، پتہ نہیں تو کہاں مرتا پھرتا گند پہ کھاتے ہو یار. اسے کہتے ہیں کہ ٹوئے سے مچھلیاں پکڑنا ہے یا نہیں. جب یہ دریا پاس موجود ہو، ابر کرم کا سمندر بہہ رہا ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی تجلیاں برس رہی ہوں، تو وہ پھر بندہ ان چیزوں میں جائے. ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. پتہ نہیں ہماری قوم پاگل کیوں ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وقال الذین کفروا، وہ کہیں گے کہ ہمیں ایک بار دکھا دے مولا جو ہمیں گمراہ کرتے تھے، ہمارے لیڈر جو بنے تھے، جن کے ہم فین تھے، جن کے ہم
فین تھے، ہاں دکھا ہمیں ایک مرتبہ سامنے آئے، وہ جن ہوں یا انسان ہوں، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رگڑ کے رکھ دیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیلوں میں سے بھی ذلیل ہو جائیں، نیچے سے نیچے دبتے چلے جائیں، وہ اوپر اٹھ ہی نہ سکیں۔ بتائیں بھائی، آج وڈیروں کو بھی چاہیے وہ بھی حیا کریں، جن کو پیچھے لگا کے ان کی باتوں میں آ کر خود بغیرت بنے ہوئے ہیں، دین حق کی بات نہیں کرتے، وہ ان کے بارے میں یہ کومنٹس دے رہے ہیں، قیامت والے دن تمہارا یہ حشر کرنے والے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یہاں تک بے دینوں کی جو دین حق کی راہ میں روڑے لٹکانے والے ہیں ان کا حال بیان ہوا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق کے غلبے کی کوشش کرنے والوں کی شان بیان فرمائی۔ میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، میں بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، بس جنہوں نے کہا ہمیں پالنے والا کوئی چودھری نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی میاں نہیں، کوئی وڈیرا نہیں، کوئی افسر نہیں، کوئی جناب جی ایم نہیں، کوئی ایم جی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی حکومت نہیں ہے ہمیں پالنے والی، ہمیں پالنے والا صرف اللہ ہے، جس نے یہ کہا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اس پر ہیں۔ استقامت کی ایک تعریف یہ بھی کی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اور جس چیز سے رب نے منع کیا ہے حکم پر عمل کرے، اور جس چیز سے منع کیا اسے رک جائے، میں لومڑی کی طرح ہلا سازی نہ کرے، نہیں جی اس طرح کریں گے تو اس طرح بچ سکتے ہیں، اس طرح کریں گے تو اس طرح بچ سکتے ہیں، میں یہ باتیں نہ کرے، تو فرمایا وہ بندہ راہ حق پہ چلنے والا ہے، وہ بندہ مستقیم ہے۔ آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے، ایسے لوگوں پر انعام کیا فرماتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، رب پھر فرشتوں کی جماعتیں اس کی مدد کے لیے اتار دیتا ہے، فرشتے بھیج دیتا رب اس کی مدد کے لیے۔ فرشتے آگے کیا کہتے ہیں اسے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور خوف نہ کرو اور نہ ہی غم کرو تم، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یہ انہیں کہیں گے کہ تم دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری مدد کر رہے ہیں، اور آخرت میں تمہارے جنت داخل ہونے تک بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جنت میں جب بندے ایسے لوگ داخل ہوں گے، وہاں کھڑے ہو کے فرشتے کہیں گے بالجنۃ التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جنت جس کا رب تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں کی زبانی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہیں گے ہم ہیں تمہارے دوست دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہم تمہارے دوست ہیں۔ یار بندہ دوست بنائے اسے بنائے جو کام ہی آئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور کیا کہا انہوں نے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ ہے جنت، ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تمہارا نفس چاہے گا، جو تمہارا جی چاہے گا تمہیں ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہر وہ چیز ملے گی جو بھی تم مانگو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ، یہ اتنی بڑی بات رب خالق کائنات نے فرمائی۔ رب فرماتا ہے نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے مہمانی ہے تمہارے لیے، یہ رب مہمانی کر رہا ہے تمہاری، ہیں یہ رب مہمانی کر رہا ہے تمہاری، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، میں اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، ہیں جو یہ دعوت دے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، ہیں یہ دائی جو ہے نا، یہاں دائی کی 4 درجے امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ فرمایا کہ انبیاء کا ہے، کس کا ہے، انبیاء کا ہے، آسمانی کتابیں پڑھ کے سناتے ہیں اور تلوار کے ذریعے دعوت دیتے ہیں۔ اور دوسرا درجہ جو ہے وہ علماء کا ہے، علماء دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ وہ دعوت دیتے ہیں۔ تیسرا درجہ مجاہدین کا ہے، وہ تلوار کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ چوتھا درجہ جو ہے آپ فرماتے ہیں میں وہ بندہ جو مسجد میں کھڑا ہو کے اذان دیتا ہے، مسجد میں کھڑا ہو کے اذان دینے والا بندہ جو ہے، میں کہ وہ بھی بندہ اسی آیت مبارکہ کے تحت داخل ہے۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میرے نزدیک یہ آیت مبارکہ مؤذنوں کی شان میں نازل ہوئی ہے، مؤذن جو بندے اذان پڑھتے ہیں جی، اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک ہے جی، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں تو پتہ نہیں کہ اس اذان میں روب کتنا ہے، اس اذان میں رب تعالیٰ نے جلال کتنا رکھا ہے۔ میں جب مؤذن کھڑا ہو کے پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، تو فرمایا شیطان جو ہے 40 میل دور تک پٹاخے چھوڑتا ہوا بھاگتا ہے۔ یہ حدیث کا لفظ ہے درات، درات کہتے ہیں بندہ ہوا چھوڑے ساتھ آواز بھی نکل جائے، تو میں ایسی صورت ہوتی ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے شیطان کی، شیطان ایسے بھاگتا ہے۔ بتائیں بھی کتنا جلال ہے اذان میں پھر ہیں۔ کاش کہ یہ اذان پڑھی جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں نا، آقا علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما ہے، وہاں زنگی حبشی کالے کولے وہ موجود تھے کافی سارے، تو حضرت آقا علیہ السلام کے وہ غلام جو ہیں
وہ اچانک خاموشی کے ساتھ کھجور کے درخت پہ چڑھے، اذان پڑھ دی۔ نیچے اترے، آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کے بندے اذان کا وقت نہیں ہوا تھا، تو نے اذان کیسے پڑھ دی؟ وہ کہنے لگے حضور میں نے جب دیکھا نا یہ حبشی کافر جو ہیں یہ آپس میں کھس پھس کر رہے تھے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ آپ کے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، آپ کو تکلیف نہ دیں حضور، میں نے اذان پڑھ دی، یہاں جتنے مسلمان ہوں گے سارے جمع ہو جائیں گے، ہم نمٹ لیں گے ان کے ساتھ ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا واہ بڑی بات کی ہے تم نے بھائی، اذان کا وقت بھی نہیں ہوا، حضور سے پوچھا بھی نہیں، اذان پڑھ دی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بلال نہ ہو اذان تو پڑھا کر۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور کے وصال شریف کے بعد شام جانے لگے تو حضرت ابوبکر حضرت عمر نے کہا حضرت بلال کو، بلال تو جا رہا ہے اذان کون پڑھے گا؟ انہوں نے کہا حضور پہلے ڈیوٹی لگا گئے ہیں، کسی بندے کی ڈیوٹی لگا گئے ہیں، اس نے اذان دی تھی، وہ اذان نماز کی نہیں تھی، وہ اذان ناموس رسالت کی تھی، وہ ناموس رسالت کی اذان تھی۔ اس لیے ہم نے اپنی کتاب کا نام بھی اذان حجاز رکھا ہے، اذان حجاز۔ میں نے کہا یہ والی اذان بھی پڑھو یار، وہ والی اذان پڑھ جانا تو وہ آسان ہے۔ اب بتائیں یار جب یہ نماز والی اذان پڑھی جائے تو شیطان کے اتنے پٹاخے نکلتے ہیں، تو جب اذان حجاز ناموس رسالت کی اذان پڑھی جائے تو کتنے کافر چیخیں گے ہیں۔ بابا یہاں سے بیٹھ کے بڑک مارتا تھا، ہالینڈ کا خنزیر وہاں چیختا تھا، بابا نے یہاں جب کہا نا کہ ہم تجھے، میرے پاس بم ہوا تو ہم چلا دیں گے تجھ پر بم، میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس دن میں نے کہا بھی بابے کی تقریر سن کے پھر آ کے ان کو سناتے ہیں۔ میں وہاں چلا گیا بابا جی کی مسجد میں، وہاں جمعہ پڑھا تو میں سامنے بیٹھا تھا، بس جی جمعے کے وقت آپ نے بیان کیا، شام سے پہلے پہلے اس کی چیخیں وہاں سے نکلی تھی۔ میں نے کہا یار بتائیں یہ تھا مؤذن جو جس نے ناموس رسالت کی اذان دی ہے یا نہیں ایسا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتا، توحید اور شرک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا کہ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، فرمایا کہ برائی کو نیکی کے ساتھ دفع کرو۔ کوئی برائی کرتا نا آپ بھلائی کر کے اس کو چپ کرا دو، آپ اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ اور فرمایا کہ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، میں اگر تمہارے اور ان کے درمیان، اس کے درمیان جس بندے کے درمیان دشمنی ہے، میں اگر تم یہ طریقہ اختیار کرو گے، یہ والا نسخہ استعمال کرو گے تو کانہ ولی حمیم، تو اس کے دل کی جو کینہ اور دشمنی ہے ساری نکل جائے گی اور گہرا دوست بن جائے گا تمہارا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ سن لیں ذرا غور کے ساتھ سارے، یہ آیت مبارکہ حضرت امیر معاویہ کے والد ماجد حضرت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہر جنگ میں حضرت امیر معاویہ سامنے ہوتے تھے حضور کے خلاف ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا۔ وہ کیسے جی؟ ان کی بیٹی کے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ام حبیبہ ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان ملنے آئے حضور کو مدینے میں، آقا علیہ السلام کا بستر بچھا ہوا تھا، تو یہ آقا علیہ السلام کے بستر پر بیٹھنے لگے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، حضور کے بستر پر بیٹھنے لگے، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، بستر نیچے سے اٹھا لیا، کہا کہ اب بیٹھو۔ ابو سفیان کہنے لگے بیٹا یہ بتاؤ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں، یہ بستر میرے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم لائق نہیں ہو کیونکہ یہ بستر امام الانبیاء کا ہے، یہ حضور کا بستر ہے جی۔ تو ابو سفیان نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا لگتا ہے مدینے میں جب سے آئی نا تیرا مزاج بھی بگڑ گیا ہے، تیرا مزاج صحیح نہیں لگ رہا، بڑا سخت مزاج ہو گئی ہے تو، تجھے ابے کبھی حیا نہیں رہا۔ کہا کہ جب بات حضور کی عزت کی آئے گی پھر کسی کا حیا نہیں ہے ہمیں۔ کیسی بات ہے یہ بات جب آئے گی نا ہمارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں میں، پھر دنیا کائنات کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ ہاں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں پھر ایسی جناب دوستی ہو گئی، آقا علیہ السلام کی غلامی میں آئے، حضور کا کلمہ پڑھا ہیں، پھر جنگوں میں بھی ساتھ جاتے رہے ہیں۔ ایک جنگ میں آپ کی آنکھ جو ہے نا وہ شہید ہو گئی جی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی آنکھ شہید ہو گئی تھی جنگ کے اندر۔ اب بھی کوئی کتے بلے بھونکے پرانی باتیں لے کر، ہاں جی اس وقت تو یہ ہوتا تھا یہ ہوتا تھا، یہ کیا انہوں نے یہ کیا۔ بھائی جب مالکوں نے معاف کر دیا تو کون ہوتا ہے باندر کے بچے ہیں؟ تو کون ہوتا ہے کمینے بات کرنے والا یار؟ رب تبارک و تعالی نے عشاء، وہ پنڈی کا ایک خبیث ہے، پنڈی کا بلا حنیف قریشی، جسے حنیف مویشی کہتے ہیں آج کل، وہ پرلے درجے کا کمینہ ہے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کو برا کہتا ہے۔ اللہ کے فضل سے کرونا آیا تو کرونا اسے بھی چمڑ گیا، کرونا لگا نا تو پھر معافی مانگنے لگا، کہنے لگا یا اللہ میں صحابہ دی گستاخی کی تھی میں نے معاف کر دے۔ وہ جی میں کرونا گئے وہ لہر جڑی پہلی آئی انہوں چپٹی سی وہ گئی تو پھر گستاخ ہو گئے۔ میں نے کہا تیرے جیسا کمینہ بھی کوئی نہیں ہے،
ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، فرمایا یہ چیز جو ہے نا، یہ عظیم خلق، یہ ہر بندے کو نہیں ملتا، ہاں اسے ملتا ہے جو صبر کرنے والا ہوتا ہے، یہ جو برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دے، یہ صرف اسے ملتا ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ ملتا بھی صرف اسی کو ہے جو اونچے بخت والا ہو۔ ہیں جی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، میں شیطان تمہیں اگر راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرے، وسوسہ ڈالے، تو فاستعذ باللہ، تو تو پھر اعوذ باللہ پڑھ، کیا پڑھ؟ رب کی پناہ مانگ، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، میں رات دن سورج چاند سارے اسی کی نشانیاں ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، فرمایا کہ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کے بندے ہو تو پھر اسے سجدہ کرو جو ان سب چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ بس فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، میں حبیب پیارے اگر یہ تکبر کریں اور رب کی عبادت نہ کریں تو فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، جو تیرے رب کے پاس ہیں نا فرشتے، جو تیرے رب کے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، تو وہ رات دن تیرے رب کی تسبیح پڑھنے والے ہیں، وہم لا یسأمون، تسبیح پڑھتے ہوئے اکتاتے بھی نہیں ہیں وہ تو، اتنی تسبیح پڑھتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔